اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ کتاب مولا علی علیہ السلام مدینے میں 25 سال کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں میں آپ کی ریڈر زہرا علی حاضر ہوں۔ پیج نمبر ہے 131 اور جس ہیڈنگ کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ میں سر سید کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کی خلافت اول دراصل حضرت عمر کی خلافت کا پہلا دور تھا۔ یہ بات درست ہو یا غلط اتنا ضرور ہے کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر ایک دوسرے کی ضرورت تھے۔ اگر سقیفہ میں حضرت عمر حضرت ابوبکر کی فوری بیعت نہ کر لیتے تو خلافت راشدہ کا قیام ہی ممکن نہ تھا۔ اس لیے تاریخی اعتبار سے حضرت عمر خلیفہ تو دوسرے تھے، لیکن صحرائی طرز انتخاب میں خلافت ظاہری کی بنیاد رکھنے والے حضرت عمر ہی تھے، جس سے عمائد حاضر نے بیعت کر لی، اور انتخاب ایسے وقت پر ہوا کہ جب بنی ہاشم رسول خدا کی تہجیز و تکفین میں مصروف تھے۔ پہلی خلافت ملنے کے صلے میں حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو دوسرا خلیفہ نامزد کر دیا، اور حضرت عمر دور حضرت ابوبکر میں بھی اتنے اہم تھے کہ کسی نے کوئی تعارض نہ کیا۔ اس کے ثبوت میں پہلے درج کیا جا چکا ہے کہ خلیفہ اول نے باغ فدق جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہی کے لیے لکھ دیا تھا، لیکن حضرت عمر نے اسے دیکھتے ہی چاک کر دیا۔ ایک دفعہ طلحہ ابن عبداللہ نے حضرت ابوبکر سے کہا، اے ابوبکر بتاؤ تو صحیح، تم حاکم ہو یا عمر؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، حاکم تو عمر ہیں، لیکن میرے لیے فقط ظاہری اطاعت ہے۔ ریفرنس تاریخ طبری الجزالسات صفحہ نمبر 240، حیدر کرار نظر حسین شاہ صفحہ نمبر 154۔ اس تاریخی حقیقت سے بہرحال انکار ممکن نہیں کہ خلافت راشدہ کی بنیاد اگرچہ حضرت ابوبکر کے عہد میں پڑ چکی تھی، لیکن نظام حکومت کا دور حضرت عمر ہی کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے 2 سال 3 ماہ کے مختصر دور میں بڑے بڑے مہمات کا فیصلہ کیا، لیکن کوئی واضح نظام حکومت قائم نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے نہ صرف فتوحات سے سلطنت کو وسعت دی بلکہ حکومت کا نظام بھی قائم کیا۔ الفاروق میں ان کی سخت مزاجی، سخت گیری اور کچھ نئے فتوے صادر فرمانے کا بھی ذکر ہے۔ شبلی نے الفاروق میں یہ بھی لکھا ہے کہ فوجی نظم و نسق کے علاوہ پولیس کا محکمہ بھی اسی دور میں قائم ہوا۔ مجلس شورا یعنی کونسل قائم کی اور بحیرہ روم سے ہندوکش پہاڑ تک حکومت کے ستون قائم کر دیے، جس میں مکہ، مدینہ، طائف، یمن، جزیرہ حمص، مدائن، شام، مصر، کوفہ، بصرہ، خراسان، آذربائیجان، فارس اور فلسطین کے صوبے شامل تھے۔ اس طرح اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک اپنا دامن پھیلا چکی تھی۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت علی مدینے میں سیاسی پابندیوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ان کو سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر حکومت کے فوجی نظام اور مرکزی اور صوبائی انتظامیہ سے الگ تھلگ رکھا گیا، لیکن اسی کے ساتھ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ رفتہ رفتہ حضرت عمر کو حضرت علی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا اور وہ ان سے صلاح و مشورہ کرتے تھے۔ مشوروں کے علاوہ عدالتی فیصلے بھی انہی سے کروانے لگے۔ حضرت علی نے بھی حفاظت دین اور استحقاق خلافت مسلمین کے لیے حکومت نے جب بھی مدد مانگی، انہوں نے امت کو محفوظ رکھنے کے لیے مشکل کشائی کی، جس کا حضرت عمر نے ہمیشہ اعتراف کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی پر انہیں کلی اعتماد ہو گیا تھا، اور حضرت علی نے بھی مشوروں اور فیصلوں میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ ہیڈنگ ہے فارس کی فوج کشی میں علی علیہ السلام کا مشورہ۔ جب 21 ہجری میں ایرانیوں کے ہاتھ سے عراق کے ساتھ ساتھ خوزستان بھی نکل گیا تو شہنشاہی ایران نے حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ خلافت میں سرمایگی کے آثار پیدا ہوئے۔
اور حضرت عمر نے فوجی کمان سنبھالنے کا خود فیصلہ کیا۔ مشاورتی کونسل میں صحابہ کی رائے ہوئی کہ شام وغیرہ سے فوجوں کو واپس بلا لیا جائے اور نواحی علاقوں سے فوج بھرتی کر کے روانہ کرنا بہتر ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضرت علی نے ان اقدامات کی مخالفت کی اور فرمایا کہ اگر شام میں فوج کم کر دی تو رومی غلبہ کر لیں گے، اور مدینے کی تمام فوج بھیج دی گئی تو بدوی عرب شہر میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیں گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بصرہ اور کوفہ کی فوج کا 1/3 حصہ بھیج دیا جائے، 1/3 حفاظت پر معمور رہے اور 1/3 دیگر امور جنگ میں مصروف ہو جائے۔ اس مشورے کے علاوہ بھی حضرت علی نے فرمایا کہ تو ان کے لیے قطب آسیہ بن جا اور آسیائے جنگ کو گروہ عرب کے ساتھ گردش دے اور سوا کسی دوسرے شخص کے ماتحت بنا کر انہیں لڑائی سے گرم کر، کیونکہ اگر تو مدینے سے باہر چلا گیا تو عرب کے تمام قبیلے اطراف و اکناف سے ٹوٹ پڑیں گے، اور دویم یہ کہ جب ایرانی کل تجھے دیکھیں گے تو آپس میں کہیں گے کہ بس یہی عربوں کا سردار ہے، اگر اسے کاٹ چھاٹ دیا تو پھر راحت ہی راحت ہے۔ بے شک یہ اقوال تیری لڑائی پر انہیں حریص کر دیں گے، وہ تیری گرفتاری کی حد سے بڑھتی ہوئی طمع کریں گے، اگر تو نے شکست کھائی تو مسلمانوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ ریفرنس نہج البلاغہ۔ حضرت عمر نے حضرت علی کے مشورے پر عمل کیا اور بجائے خود جانے کے نعمان ابن مقرن کی ماتحتی میں فوج روانہ کی۔ ہیڈنگ ہے نظم و نسق اور اراضی کے سلسلے میں مشورہ۔ خلیج فارس کے ساحلی علاقوں میں بھی انتظامات سنبھالنے کے لیے حضرت علی ہی کا مشورہ انتہائی مناسب اور کامیاب ثابت ہوا۔ سید امیر علی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ حضرت علی کے مشورے سے زمینوں کی پیمائش اعلیٰ پیمانے پر کی گئی، مالگزاری کا نیا طریقہ رائج کیا گیا، کاشتکاروں کی تکالیف کو کم کیا گیا اور ان کے زمینوں کے قبضے پر بحال کر دیا گیا، بڑے بڑے زمینداروں پر ایرانی بادشاہوں کے لگائے ہوئے ٹیکس کی ترمیم کی گئی، آب پاشی کے لیے جا بجا نہریں کھودی گئیں اور زمینداروں کو بر وقت ضرورت تقاوی دینے کے متعلق ہدایات جاری کی گئیں۔ اصلی کاشتکاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے زمین کی فروخت اور بیع یعنی بے یہ عین کی سخت مخالفت کی گئی۔ شاہان ایران کی شاہی ملکیت، شاہی جنگلات، مغرور شہزادوں کی اور زمینداروں کی متروکہ جائیدادیں، ان کے آتش کدوں کا مال و متاع جنہیں ان کے پجاری چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، سرکاری ملکیت قرار دی گئی اور ان کے انتظام کے لیے مدینے سے ایجنٹ روانہ کیے گئے۔ فوج ان زمینوں اور شالڈیا کے میدانوں کو، جنہیں سوار کہتے ہیں، کے مال غنیمت قرار دے کر تقسیم کرنے پر زور دیتی رہی، مگر خلیفہ نے حضرت علی اور حضرت ابن عباس کے مشورے سے ان کی درخواست کو قطعی طور پر رد کر دیا۔ ہیڈنگ بیت المقدس روانگی میں حضرت علی علیہ السلام کا مشورہ۔ مسلمانوں کے محاصرے سے تنگ آ کر جب عیسائیوں نے صلح کی تو یہ شرط رکھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ خود جا کر عہد نامے کی توثیق کرے۔ حضرت عثمان کا مشورہ تھا کہ یہ درخواست مسترد کر دی جائے تاکہ مسلمانوں کی برتری کا احساس بڑھے۔ حضرت علی نے اسے مناسب نہیں سمجھا اور کہا کہ خلیفہ کو بیت المقدس جا کر عہد نامہ تحریر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے عیسائیوں کی دلجوئی ہوگی اور مسلمانوں کا اخلاق اور کردار انہیں زیادہ متاثر کرے گا۔ حضرت عمر نے اس مشورے کو فوقیت دی اور حضرت علی کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ریفرنس علی بن ابی طالب حصہ اول کا صفحہ نمبر 310۔ پروفیسر اختر رضا زیدی۔ یہ واقعہ 15 ہجری کا ہے، جب حکومت مستحکم ہو چکی تھی اور انہیں حضرت علی کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا۔ انہیں یقین تھا کہ حضرت علی کی موجودگی میں نظم و نسق میں کوئی فرق نہ آئے گا، اور جب حضرت علی اپنے حق کے لیے پہلے تلوار نہیں اٹھائی تو اب بھی ملت کے وسیع تر مفاد میں ایسا نہیں کریں گے۔ ہیڈنگ حضرت علی کا مشورہ بسلسلہ تقسیم فرش نوبہار۔ ایران کے محلات شاہی میں سلاطین کیانی سے لے کر عہد نوشیروان تک نواردات بلکہ عجوبہ روزگار چیزیں جمع تھیں۔ انہی میں ایک حیرت انگیز فرش بھی تھا جسے فرش نوبہار کہا جاتا تھا۔ موسم بہار کے خاتمے پر یہی فرش بہار کی تمام کیفیات موسم کا متبادل کہا جاتا تھا، گویا وہ فرش بہار کا نعم البدل بن جاتا۔
جہاں زمرد کا سبزہ، پکھراج کی روشیں، سونے چاندی کی درخت اور ہیرے جواہرات کے رنگ برنگے پھل پھول تھے۔ شہنشاہ ایران اور اس کے درباری اس فرش پر بیٹھ کر موسم کے تمام لوازمات سے لطف اٹھاتے تھے۔ جب ایران فتح ہوا تو حسب روایت مسلمانوں نے صدیوں پرانی تہذیب اور اس کے اثاثوں کو مال غنیمت سمجھ کر سمیٹ لیا۔ جب یہ فرش تمام سامان کے ساتھ دربار خلافت میں پہنچا تو اس وقت حضرت عمر خلیفہ تھے۔ روایت میں ہے کہ خلیفہ وقت نے چاہا کہ اس فرش کو بیت المال میں جمع کر دیا جائے، لیکن حضرت علی نے مشورہ دیا کہ دیگر مال غنیمت کی طرح اس فرش کو بھی کاٹ کاٹ کر سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اہل مدینہ کی اکثریت نے اس رائے سے اتفاق کیا کیونکہ حضرت علی نے انہی کے دل و دماغ کی ترجمانی کی تھی۔ مولانا شبلی نے اس واقعے کا ذکر اس طرح سے کیا ہے کہ حضرت علی کے اصرار سے اس بہار پر بھی خزاں آئی اور دولت نوشیروانی کے مرقے کے پرزے پرزے اڑ گئے۔ یہ جملہ لکھ کر شبلی صاحب نے خلافت اور امامت کے ملے جلے فیصلے پر اپنی رائے کو مقدم جانا۔ وہ نہ اس زمانے میں موجود تھے کہ اس وقت کے فاتح مسلمین کی ذہنیت سمجھ سکتے جیسا کہ خلیفہ وقت نے سمجھا، اور نہ آج موجود ہیں جس میں ذہنیت 90% مزید خراب ہو چکی ہے، جسے امام وقت نے سمجھ لیا تھا۔ تاریخ کے پروفیسر اختر رضا زیدی نے اپنی کتاب علی بن ابی طالب حصہ اول کے صفحہ نمبر 312 پر مفصل روشنی ڈالتے ہوئے مولانا شبلی کے جملے پر اپنا تبصرہ کچھ اس طرح سے درج کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فرش نو بہار پرزے پرزے ہوتا یا سالم ہوتا، خلافت راشدہ کے دور میں اس پر کبھی بہار نہ آتی۔ قصر کسریٰ سے رخصت ہو کر فاروقی بیت المال کے تنگ و تاریک گوشے میں پہنچتے ہی خزاں اس کا مقدر بن چکی تھی۔ ہاں، اگر ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچ جاتا تو ملوکیت کا زمانہ کچھ دور نہ تھا، پھر اس فرش پر ایسی قیامت کی بہار آتی کہ سرزمین ایران پر بھی کبھی نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ ہیڈنگ: مشورہ برائے تحفظ کتب خانہ اسکندریہ۔ تاریخ کو عالم انسانیت میں انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ توشنگان علم کی سیرابی کا باعث بنتی ہے، جو تشنگان علم کی سیرابی کا باعث بنتی ہے۔ محققانہ، عالمانہ اور ادیبانہ تحریریں معلومات کے انمول خزانے فراہم کرتی ہیں، لیکن تاریخی واقعات بیان کرنے میں حقائق سے ہٹ کر لکھا جائے تو باعث تشویش ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک غلط واقعہ کتب خانہ اسکندریہ کا ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں فتح اسکندریہ کے بعد وہاں کے مشہور اور معروف کتب خانے کو حضرت عمر کے حکم پر جلا دیا گیا، جبکہ حضرت علی نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ اسے نہ جلایا جائے۔ تاریخ کا یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت عمر حضرت علی کے ہر مشورے پر عمل کرتے تھے۔ تاریخ کی چھان بین سے پتہ چلا کہ تحقیق کی خامی ہے یا کوئی سیاسی شعبدہ بازی، کیونکہ اسکندریہ کا کتب خانہ حضرت عمر کے دور سے بہت پہلے جل چکا تھا۔ تاریخ کے دونوں متضاد بیانات پر غور کریں۔ نمبر 1، علامہ احمد ابن مصطفیٰ المعروف بتاش کبریٰ زادہ متوفی 962 ہجری نے اپنے مفتاح السعادہ اور مصباح السعادہ جلد نمبر 1 مطبوعہ حیدرآباد میں ذکر کیا ہے کہ عمرو عاص نے جب اسکندریہ کو فتح کیا تو ان کو وہاں ایک کتب خانہ بھی ملا۔ حضرت عمر سے کتابوں کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ موصوف نے عمرو عاص کو لکھا کہ اگر یہ کتابیں قرآن کے موافق ہیں تو قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور ان کتابوں سے ہم مستثنیٰ ہیں، اور اگر یہ کتابیں قرآن کے مخالف ہیں تو ہم کو ان کی ضرورت نہیں ہے، فوراً برباد کر دو۔ اس حکم کی بنا پر عمرو عاص نے تمام کتابوں کو اسکندریہ کے حماموں میں تقسیم کر دیا، جو 6 ماہ کی مدت میں جل کر ختم ہو گئیں۔ اس واقعے کی تصدیق ابن القفطی، ابن البزاز الکبروی، ابن عبرہ، شیخ عبداللطیف بغدادی اور علامہ مقریظی کی تصانیف نے بھی کر دی۔ قاضی سعی اندلسی نے اس کتاب طبقات الامم میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ اسکندریہ کی کتابوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ کمال تو یہ ہے کہ حضرت علی سے منسوب جملے
بھی لکھ دیے اور ان پر عمل نہ کرنا بھی درج کر دیا۔ لکھا کہ حضرت علی نے یہ فرمایا، دیکھو یہ کتابیں ذخائر علوم ہیں اور قرآن حکیم کی مخالف نہیں، بلکہ ان سے قرآن کی تائید ہوگی اور رموز و دقائق قرآن کی پوری تفسیر کرنے میں یہ مددگار و معین ہوں گی۔ لیکن خلیفہ وقت نے حضرت علی کے مشورے کو شرف قبولیت نہیں بخشا اور علوم کا یہ ذخیرہ نظر آتش کر دیا گیا۔ نمبر 2، کومسٹن انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 8 میں اسکندریہ کے کتب خانے کے متعلق یہ نوٹ ملتا ہے کہ دنیا کی سب سے مشہور اور قدیمی لائبریری 4 صدی قبل مسیح میں شاہ یونان بطلیموس اول نے اسکندریہ میں قائم کی تھی۔ آنے والے بادشاہوں نے کتاب کی تعداد 7 لاکھ تک پہنچا دی۔ دنیا بھر کے عالم اس لائبریری میں آتے تھے اور دنیا بھر کے کاتب مسودوں کی نقل کے لیے جمع ہوتے تھے۔ جب شاہ روم جولیس سیزر کی فوجوں نے اسکندریہ پر حملہ کیا تو 47 قبل مسیح میں اسکندریہ کے عجائب خانے کی لائبریری کا تھوڑا حصہ جلا دیا گیا، لیکن 391 عیسوی میں تھیوڈوسس اعظم یعنی بادشاہ روم کے حکم سے پوری لائبریری جلا دی گئی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں بھی درج ہے کہ اس مشہور واقعے کا ثبوت دستیاب نہیں ہوتا کہ اسکندریہ کی لائبریریاں باقی اور قائم ہیں، یہاں تک کہ 640 عیسوی دور حضرت عمر میں ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت عمر سے منسوب واقعہ ہی غلط ہے۔ سیرت ابن حشام، تاریخ طبری، تاریخ ابن اسیر اور تاریخ ابن خلدون جیسی متعدد کتابوں میں بھی لائبریری کی آتش زدگی کا کوئی حوالہ نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ میں یہ واقعہ حضرت عمر سے اس لیے منسوب کر دیا گیا کہ کسی مؤلف کو یہ دکھلانا مقصود تھا کہ حضرت عمر حضرت علی کے مشورے پر عمل نہیں کرتے تھے اور پھر بغیر تحقیق دوسروں نے اسے نقل کر دیا۔ پروفیسر اختر رضا کی تحقیق کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ اسکندریہ کی یہ عظیم لائبریری حضرت عمر کے حکم سے پھونک دی گئی، کیونکہ حضرت عمر کا یہ حکم حضرت عمر کے مزاج کے عین مطابق ہے۔ وہ سختی سے حسبنا کتاب اللہ کے قائل تھے، لیکن حقیقت واقعہ اس کے برعکس ہے۔ اسکندریہ کا یہ کتب خانہ حضرت عمر کے دور سے بہت پہلے جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ شاہی دفتروں کی فائلوں کے انبار جلا دیے گئے ہوں تو اور بات ہے، کیونکہ قدیم تاریخ اقوام میں پرانے ریکارڈ کے تحفظ کا ذوق پیدا نہیں ہوا تھا۔ اسکندریہ کی لائبریری جلائی جاتی اور مسلمانوں کے ہاتھ سے جلتی تو عیسائی مورخ اس واقعے کو تشت ازبام کر دیتے اور اس کی تشہیر میں دفتر کے دفتر سیاہ کر ڈالتے، لیکن ان کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ریفرنس: علی ابن ابی طالب، حصہ اول، پروفیسر اختر رضا زیدی، صفحہ نمبر 313۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ تاریخ میں اکثر غلط بیانیاں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ ہیڈنگ: اسلامی مشورے۔ نمبر 1، علماء یہود نے خلیفہ دوم سے اصحاب کہف کے بارے میں چند سوالات کیے، آپ ان کا جواب نہ دے سکے اور آپ نے حضرت علی کی طرف رجوع کیا۔ حضرت نے ایسا جواب دیا کہ وہ پورے مطمئن ہو گئے۔ ریفرنس: 14 ستارے، مولانا نجم الحسن کراروی، صفحہ نمبر 151۔ نمبر 2 یہ کہ قیصر روم نے خلیفہ دوم سے سوال کر دیا کہ آپ کے قرن میں کون ایسی سورہ ہے جو صرف 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس میں 7 حروف تہجی کے نہیں ہیں۔ اس سوال سے عالم اسلام میں ہلچل مچ گئی۔ حفاظ نے بہت غور و فکر کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت عمر نے حضرت علی علیہ السلام کو بلوا بھیجا اور یہ سوال سامنے رکھا۔ آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ سورہ حمد ہے۔ اس سورے میں 7 آیتیں ہیں اور اس میں ث، جیم، خ، ظ، شین، غ، ف نہیں ہیں۔ ریفرنس: 14 ستارے، صفحہ نمبر 151۔ نمبر 3، ابتدا میں شراب پینے پر 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر اس حد
حد سے روب نہیں جمتا اور لوگ کثرت سے شراب پی رہے ہیں، حضرت علی سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ 40 کی بجائے 80 کوڑے کر دیے جائیں، اور اس کے لیے یہ دلیل پیش کی کہ جو شراب پیتا ہے نشے میں ہوتا ہے، اور جس کو نشہ ہوتا ہے وہ ہذیان بکتا ہے، اور جو ہذیان بکتا ہے وہ افطرا کرتا ہے، اور افطرا کرنے والوں کی سزا 80 کوڑے ہیں، لہٰذا شرابی کو بھی 80 کوڑے مارنے چاہیے۔ حضرت عمر نے اسے تسلیم کر لیا۔ ریفرنس مطالب السؤول صفحہ نمبر 104۔ نمبر 4، ایک حاملہ عورت نے زنا کیا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اسے سنسار کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ زنا عورت نے کیا ہے، لیکن وہ بچہ جو پیٹ میں ہے اس کی کوئی خطا نہیں، لہٰذا عورت پر اس وقت تک حد کی جاری نہ کیا جائے جو جاری کیا جائے جو وضع حمل ہو چکے۔ حضرت عمر نے تسلیم کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ کہا لولا علی لہلک عمر، بحوالہ امام احمد ابن حنبل، صحیح بخاری، امام فخر الدین رازی، طبری وغیرہ، اور 14 ستارے امامیہ کتب خانہ لاہور، صفحہ نمبر 151-152۔ نمبر 5، سید علی ہمدانی شافعی کے مودۃ القربہ میں تحریر ہے کہ 2 آدمی حضرت عمر ابن خطاب کی خدمت میں آئے اور ان سے کنیز کی طلاق کے متعلق مسئلہ پوچھا۔ وہ ان دونوں کو اس حلقے میں جس میں حضرت علی تشریف فرما تھے لے گئے اور کہا، اے علی، کنیز کی طلاق کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے اپنی کلمہ اور بیچ کی انگلیوں سے اشارہ کیا۔ حضرت عمر ان دونوں آدمیوں کے طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ طلاق 2 بار ہوتی ہے، اور یہ بھی ان سے کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر اہل آسمان اور اہل زمین کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور علی کا ایمان دوسرے پلے میں ہو تو ایمان علی کا پلہ غالب رہے گا۔ کشکول، نیو جرسی، امریکہ، صفحہ نمبر 586۔ نمبر 6، امام احمد ابن حنبل مسند میں، امام شافعی ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 81 میں، سلیمان بلخی حنفی ینابع المودہ باب نمبر 14 کے صفحہ نمبر 75، ابن ماجہ سنن جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 227 پہ، طبری ریاض النظرہ صفحہ نمبر 196 اور بخارا وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ ایک روز ایک مجنون عورت کو خلیفہ عمر ابن خطاب کے سامنے لائے جس نے زنا کیا، اور اقرار زنا کے بعد خلیفہ نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت امیر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 3 قسم کے لوگ مرنوع القلم قرار دیے گئے ہیں: سوتا ہوا شخص جب تک وہ بیدار نہ ہو، دیوانہ جب تک وہ صحت یاب اور صاحب عقل نہ ہو جائے، اور بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ یہ سن کر خلیفہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا۔ ابن السمان نے کتاب المواففہ میں اس قسم کی بہت سی روایتیں نقل کی ہیں۔ خورشید خاور، حصہ نمبر 2، صفحہ نمبر 249۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ ہے اسلام میں سن ہجری کا آغاز۔ حضرت عمر کے دور میں 17 ہجری تک مسلمانوں کی تاریخ میں کسی سن کا تصور نہ تھا۔ لوگ واقعات کا حساب عام الفیل سے لگاتے تھے۔ یہ وہ سال تھا جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کی فوج سے حملہ کیا۔ رسول اللہ کی ولادت کا بھی یہی سال مانا جاتا تھا۔ جنگ فجار نے بھی تاریخ عرب میں سنگ میل کی حیثیت اختیار کر رکھی تھی، کیونکہ یہ لڑائی بھی عربوں کو ماضی کے واقعات کا حساب لگانے میں مدد دیتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر سے گزرے ہوئے زمانے کی نشاندہی کرتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب حکومت دور دراز علاقے تک پھیل گئی اور کتب و خط و کتابت اور فرامین کا سلسلہ شروع ہوا تو مسلمانوں کو اپنی اس کوتاہی کا شدید احساس ہوا۔ یہ پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ کون سا حکم پہلے کا ہے اور کون سا بعد کا ہے، کیونکہ مراسلات پر صرف مہینے کا اندراج ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے اس پیچیدگی کو دور کرنے کے لیے مشاورتی کونسل کا اجلاس طلب کیا۔ اس جلسے میں مختلف تجویزیں پیش کی گئیں۔ کسی نے کہا ایرانی سن اختیار کر لیا جائے، کسی نے رائے دی کہ یہودیوں کا سن رائج کر دیا جائے، کچھ لوگ عام الفیل کے حق میں تھے۔
حضرت علی نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ کی ہجرت کو سال کا آغاز قرار دیا جائے، کیونکہ حضرت کے مدینہ تشریف لانے کے بعد اسلام ایک نئے دور میں داخل ہوا ہے۔ حساب لگانے پر معلوم ہوا کہ پیغمبر کی ہجرت کو تقریباً 17 برس گزر چکے ہیں، چنانچہ اس سال کو 17 ہجری قرار دیا گیا۔ البتہ محرم کا پہلا مہینہ اور ذی الحجہ کو آخری مہینہ مقرر کرنے میں زمانہ سلف کا احترام ملحوظ رکھا گیا۔ حضرت علی کا یہ مشورہ تاریخ اسلام کی بنیاد ہے اور قیامت تک ہر سال مسلمانوں کو حضرت علی کی یاد دلاتا رہے گا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حصہ اول، پروفیسر اختر رضا زیدی کا صفحہ نمبر 307 اور 308 سے اقتباس۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے اسلام میں سڑکوں کی تعمیر کی بنیاد۔ تاریخ اسلام میں مسٹر امیر علی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے عہد حکومت میں جتنے کام رفع عامہ کے ہوئے ہیں وہ سب حضرت علی کے صلاح و مشورے سے عمل میں آئے۔ حافظ حیدر علی قلندر سیرت علویہ میں لکھتے ہیں کہ جزیے کا مال و روپیہ لشکر کی آراستگی، سرحد کی حفاظت اور قلعوں کی تعمیر میں صرف ہوتا تھا۔ جو اس سے بچ رہتا تھا وہ سڑکوں، پلوں کی تیاری اور سر رشتہ تعلیم کے کام آتا تھا۔ احسن الانتخاب، صفحہ نمبر 488، طبع لکھنؤ، 1351 ہجری۔ اسی سیرت علویہ کی روشنی میں فقہی کتابوں میں سڑک کی تعمیر کی طرف لفظ فی سبیل اللہ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ شرائع الاسلام، طبع ایران، 1027 عیسوی میں ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد مخصوص جنگی اخراجات ہیں، اور ایک قوم ہے کہ اس میں راستوں اور پلوں کی تعمیر، زائروں کی امداد، مسجدوں کی مرمت بھی شامل ہے۔ ایک قول ہے، اور مجاہد کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات میں غنی ہی کیوں نہ ہو امداد دینی ضروری ہے۔ سبیل کے معنی راستے کے ہیں، اور اس کی اضافت اللہ کی طرف دینے سے بحوالہ مذکورہ ثابت ہوتا ہے کہ سڑک کی تعمیر کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے سڑک کی تعمیر میں پورے انہماک کا ثبوت دیا۔ علامہ ہاشم بحرینی کتاب مدینۃ المعاجز کے صفحہ نمبر 79 پر بحوالہ ابن شہر عاشوب تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے 17 میل تک اپنے ہاتھوں سے زمین ہموار کی اور سڑک تعمیر فرمائی، اور ہر میل پر پتھر نصب کر کے ان پر ھذا میل علی تحریر فرمایا۔ چونکہ اس زمانے میں نقل و حمل کا کوئی طریقہ اور ذریعہ نہ تھا، اس لیے ان وزنی پتھروں کو، جنہیں بڑے بڑے قومی ہیکل لوگ اٹھا نہ سکتے تھے، حضرت علی خود اٹھا کر لے جاتے تھے اور نصب کرتے تھے، اور اٹھانے کی شان یہ تھی کہ 2 پتھروں کو ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور ایک کو پیر کی ٹھوکروں سے آگے بڑھاتے تھے۔ اس طرح 3 پتھر لے جا کر ہر میل پر سنگ میل نصب کرتے تھے۔ علامہ شبلی نے حضرت عمر کے محکمہ جنگی کی ایجاد کو الفاروق میں بڑے شدت سے لکھا ہے، لیکن حضرت علی کی اس اہم رفاہی خدمت کا کہیں کوئی ذکر نہیں کیا، حالانکہ حضرت علی کی وہ بنیادی خدمت ہے جس کا جواب ممکن نہیں۔ ریفرنس 14 ستارے، مولانا نجم الحسن کراروی، پشاور، صفحہ نمبر 153۔ ہیڈنگ مشوروں کے علاوہ جانی امداد۔ حضرت علی علیہ السلام نے صرف مشوروں ہی سے عہد گوشہ نشینی میں اسلام کی مدد نہیں کی، بلکہ جانی خدمات بھی انجام دیں۔ مثال کے لیے عرض ہے کہ جب فتح مصر کا موقع آیا تو حضرت علی نے اپنے خاندان کے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کروایا اور ان کے ذریعے سے جنگی خدمات انجام دیے۔ شیخ محمد ابن معجز مملکت مصر میں مسلمانوں کی فتوحات کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ مبارکباد کے قابل ہیں حضرت علی کے بھتیجے اور داماد مسلم ابن عقیل اور ان کے بھائی، جنہوں نے محاذ مصر میں سخت جنگ کی اور اس درجے زخمی ہوئے کہ خون ان کی ذرا پر سے جاری تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اونٹ کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ کتاب فتوحات، صفحہ نمبر 64، طبع بمبئی، سن 1286 عیسوی۔ اسی طرح فتح شوشتر کے موقع پر
17 ہجری میں آپ کے بھتیجے محمد ابن جعفر اور اون ابن جعفر شہید ہوئے۔ تاریخ اسلام جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 81 بحوالہ تاریخ کامل و استعیاب، ماخوذ 14 ستارے، صفحہ نمبر 152-153۔ ہیڈنگ ہے علم نحو کی ایجاد۔ علم نحو کی بنیاد بھی حضرت علی علیہ السلام نے رکھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو قرآن شریف غلط پڑھتے ہوئے سنا تو ضرورت محسوس کی کہ کوئی ایسا قاعدہ بنا دیا جائے جس سے اعراب میں غلطی واقع نہ ہو سکے۔ چنانچہ ابو الاسود کو چند قواعد کلیہ بتا کر اس فن کی تدوین پر مامور کیا، بلکہ طرح علم نحو کر کے علم نحو کے ابتدائی اصول بھی آپ ہی کی طرف منسوب ہیں۔ ریفرنس فہرست ابن ندیم، مندرجہ نہج البلاغہ، صفحہ نمبر 111۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ اس سے آگے باقاعدہ ایک مین ہیڈنگ کا آغاز ہوگا، تاریخ کی غلط بیانیاں، اور پیج نمبر ہوگا 146۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں اس ہیڈنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔